میں خدا کا شکر گزار ہوں جب میں اس سیریز کے متعلق دعا کر رہا تھا ان دا بگننگ، سال کے شروع میں، کہ خداوند تو مجھ سے بات کر، کیونکہ وی ورشپ یو. ہم کس کو ورشپ کرتے ہیں؟ ٹیل می، کس کو ورشپ کرتے ہیں؟ زور سے بتائیں. لیونگ گاڈ. اور اگر ہمیں اس ہستی کا نہیں پتا ہوگا، ہم اس کی ورشپ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. ہم اس کو جانتے نہیں، آپ اس کی ورشپ کیسے کریں گے؟ اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ اس کی عزت کیسے کریں گے؟ اس کا خوف کیسے مانیں گے؟ بیکاز موسٹ آف دا پیپل آن دس ارتھ دے ڈونٹ نو مور اباؤٹ گاڈ. اور خدا کے متعلق یہ ایک فارسی کا ایسا لفظ ہے، فارسی میں خدا کہا جاتا ہے، انگلش میں گاڈ کہا جاتا ہے، عربی میں اللہ کہا جاتا ہے، اگر ہیبرو میں چلے جائیں یہوے کہا جاتا ہے، ایدونائی کہا جاتا ہے، ایلوہیم کہا جاتا ہے. خدا کو مختلف طریقوں سے لوگ پکارتے ہیں. some people call him بھگوان، some people call him in different names. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس خدا کو ہم پکار رہے ہیں وہ وہی خدا ہے. لیکن خدا کے کلام میں اس کو ڈیفر کیا گیا ہے. اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بائبل کا خدا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اس کا کریکٹرز. جب دیکھتے ہیں عربی میننگ نہیں، بٹ دا کریکٹرز، خداوند کی صفات جو بائبل میں بتائی گئی ہیں، وہ دوسرے مذاہب جس خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. کئی دفعہ میں سنتا ہوں، کیونکہ ان کا خدا کئی دفعہ جب آسمانوں پہ جائیں گے شراب بھی ان کو پلائے گا، یہ بھی سنا میں نے. ان کا خدا ان کو عورتیں بھی وہاں پر پرووائڈ کرے گا، یہ بھی سنا میں نے. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کس خدا کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں، ہمارا خدا کیسا ہے، ہمیں کس طرح اسے جاننے کی ضرورت ہے. اور میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کیوں لوگ خدا کی عزت نہیں کرتے، کیوں لوگ بہت زیادہ خدا سے دور ہیں، کیونکہ they don't know about God. وہ خدا کو جانتے نہیں ہیں. کیونکہ جو خدا کو جانتے ہیں وہ یسایہ کی مانند کہتے ہیں، قدوس قدوس قدوس. وہ اپنے لبوں کو ڈھانکتے ہیں، اپنے پاؤں کو ڈھانکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نجس لب، میں کیسے تیری تعریف کر سکتا ہوں. جو خدا کی پیورٹی کو دیکھ لیتے ہیں، خدا کی سینٹٹی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی پاکیزگی، اس کے پیار کو جان لیتے ہیں، ان کا خدا سے پیار کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. وہ دنیا سے الگ لوگ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کو جاننا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں سکے. It is very hard to explain God. میں اپنے کم ذہن سے، اس خاک سے، یوں سمجھے میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جس سے میں خدا کو بیان کر سکوں. I cannot define God. I am less than ذرہ، ذرے سے بھی ملینز میں لے جائیں. I am nothing. How can I explain God? But I will try کہ کس طریقے سے ہم اس کو ورشپ کر سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ اور ان دنوں ہم اس سیریز میں سیکھیں گے وہ ہے کون، اور وہ کس لیے اس دنیا میں آیا، اس کی محبت، اس کے کریکٹرز، ٹرینٹی کے متعلق، جو بہت مشکل ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں اٹ از ویری ہارڈ ٹو ایکسپلین، بٹ ان دس سیریز وی آر گوئنگ ٹو لرن آل دیز تھنگس. اور میری یہ خواہش اور دعا ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا جب آپ اپنے گھروں میں ہو، کہ خداوند کا پاک روح مجھ سے بھی بات کرے، تاکہ میں اس کو آسانی سے تھیولوجیکل وے میں نہیں، کتابیں بہت ہیں، انفارمیشن بہت ہے، لیکن آسانی سے میں آپ کو بیان کر سکوں، تاکہ جب کبھی آپ کسی غیر مسیحی کے پاس کھڑے ہوں. وی آر لیونگ ان اے کلچر ویئر پیپل بلیو ان سم ون، دے ہیو ملینز آف گاڈ، بٹ وین یو اسٹینڈ امنگ دیم یو کین ٹاک اباؤٹ یور گاڈ. جو جس طرح بائبل میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، کیونکہ اس دور میں بھی بڑے خدا تھے. اور جب بھی وہ خدا کی بات کرتے تھے تو وہ کس کی بات کرتے تھے؟ ہم اس خدا کی بات کر رہے ہیں جس کو ابراہیم مانگتا تھا، اسحاق اور یعقوب کا خدا.
تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. میں جب خدا کے متعلق سوچ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، تو میں جب خروج کی کتاب میں پہنچا، جہاں سے یہ مجھے سیریز ملی، جہاں سے یہ مجھے خیال ملا کہ میں ضرور اس چیز کو بیان کروں. خروج کی کتاب اس کے 5ویں باب میں، بائبل مقدس میں جب موسیٰ نے، میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے بیان کر دیتا ہوں، جب خدا نے موسیٰ سے بات کی، خروج ایکسوڈس چیپٹر 3 میں God talked to Moses. کس سے بات کرتا ہے؟ اور خدا اپنا ایک نام بتاتا ہے اس کو. اور وہ کیا نام بتاتا ہے؟ وہ اس سے پوچھتا ہے میں جاؤں گا کیا بتاؤں؟ وہ کہتا ہے میں جو ہوں نے تجھے بھیجا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا نام ہے؟ اسے کہنا ہے بس یہ بتا دے I am that I am, everlasting God. میرا کوئی شروع نہیں، میرا کوئی آخر نہیں. یہ جا کے بتانا میں وہ خدا بات کر رہا ہوں جس کو کسی نے شروع نہیں کیا اور جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. میں مینڈک گاڈ نہیں ہوں، میں سورج گاڈ نہیں ہوں، میں بل گاڈ نہیں ہوں. میں وہ خدا ہوں جس نے سورج کو بھی بنایا. میں سنیک گاڈ نہیں ہوں. اسی لیے موسیٰ جب گیا تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے فرعون کے جو سنیک تھے اس کی سنیک کو اس نے کھا لیا. آپ نے دیکھا موسیٰ کی لاٹھی سنیک بن گئی، اور پھر کیونکہ وہ بھی ان کا خدا تھا، ان کے تاج کے اوپر لگا ہوتا تھا سنیک. اور خدا نے بتایا میں جو ہوں سو ہوں. I am that I am. اور جو آج میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، پلیز پے اٹینشن اس چیز پہ، اور آپ نے خود بھی اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہے. بائبل میں جب خروج کی کتاب میں خدا موسیٰ سے بات کرتا ہے اور وہ فرعون کے پاس جاتا ہے، تو جب فرعون کے پاس جاتا ہے 5ویں باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے فرعون نے کہا خدا کون ہے؟ 5واں باب چیپٹر 5 ورس 2، Exodus chapter 5 verse 2. What Pharaoh is saying, who is your God? I don't know about your God. I have God. Those are powerful God. اور فرعون کو بھی خدا سمجھا جاتا تھا، اس کی پرستش کی جاتی تھی. اور آج لوگ خدا سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا خدا ہے ہمارے خدا جیسا ہی ہے. آج لوگ کیوں کنورٹ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں سارے رستے ایک ہی طرف جاتے ہیں. نہیں، بائبل میں لکھا ہے I am the only way. راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر کوئی باپ تک نہیں جاتا. فرعون موسیٰ سے یہ سوال پوچھتا ہے. موسیٰ بار بار بتاتا ہے اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں. He surprised. وہ کہتے ہیں کون؟ کس خدا کی بات کرتے ہو؟ خدا تو میں ہوں، میں خدا ہوں. یہ کون سا خدا ہے جس کے لیے عید منائیں گے؟ اور پھر وہ اس سے سوال کر لیتا ہے، کہتا ہے فرعون نے کہا کون خدا ہے؟ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خدا کو نہیں جانتا. پہلی بات who he is. دوسری بات I never heard about him. کون ہے؟ کون سا خدا ہے کہ بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں کیوں اس سے ڈروں؟ اب یہاں پر اسی جملے سے ہم اپنے آگے کو چلتے ہیں. جو لوگ خدا کی قدرت کو سمجھ لیتے ہیں ان کے دل کے اندر خدا کا ڈر، خدا کا خوف بیٹھ جاتا ہے. یار خدا بات کر رہا ہے، یہ کون خدا ہے؟ لیکن چونکہ فرعون جانتا نہیں تھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں کیوں دی گل مننا؟ کیسے میں ملینز آف لوگوں کو جانے دوں؟ اور میں اس چیز کو یوں سوچا تھا آج لوگ خدا سے باغی کیوں ہیں؟ باغی سمجھتے ہیں rebellious attitude. Why they have rebellious attitude? Why they don't have enhanced information about God? Because of rebellious attitude. بغاوتی رویہ. بغاوتی رویہ جب ہوتا ہے تو یہ شروع سے ہی ہے، یہ آسمانوں سے شروع ہوا. یہ آج کی پرابلم نہیں ہے. آپ نہ سوچیں یہ آپ کے گھر میں ہے یا یہ سارا، یہ آسمانوں سے شروع ہوا تھا. یہ آسمانوں پہ بھی 1/3 فرشتے
लूसीफर के साथ मिल गए। तो ये आसमानों की स्टोरी है जो जमीन पर भी आई। तो ये शुरू से चल रहा है, जब तक हम इस दुनिया में कायम हैं ये हम देखते रहेंगे। रिबेलियस एटीट्यूड। और क्यों है, क्यों लोग बार बार खुदा के सामने बखूर जलाते हैं, खुदा के सामने देवताओं की परस्तिश करते हैं और खुदा के सामने गलत काम करते हैं, और वो ये सोचते हैं कोई नहीं सानू वेख रहा, क्योंकि वो खुदा को जानते नहीं है। क्योंकि जो लोग खुदा को जान लेते हैं उनका दिल कांपता है, वो डर जाते हैं अगर जिनाकारी का ख्याल भी उनके जहन में आए। अगर झूठ बोलें तो उन्हें पता लगेगा यार ये मैंने क्या कर दिया, खुदा तो सुन रहा है। अगर कोई गलत काम करें, चोरी करें, किसी के लिए गीबत गोई करें, कोई गंदी बात करें, कोई गलत मूवी देखें, कुछ भी करें, एनीथिंग टॉक्स जो खुदा के अगेंस्ट है, उनका दिल डरेगा, क्योंकि उनको ये पता लग जाएगा मेरा खुदा वॉच कर रहा है। और यहां पर फिरौन कहता है मैं नहीं जानता। आज लोग इस तरह के रवैये में जिंदगी गुजारते हैं जैसे वो खुदा को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें, why they are not spiritual, why they are not rooted and grounded, वो क्यों खुदा में गहरे नहीं हैं, क्योंकि खुदा की इज्जत करना भूल गए। मलाकी की किताब में लिखा है ना, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां पर है, अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां पर है। और मोस्टली लोग पूरी दुनिया में इसी तरह लाइफ गुजार रहे हैं। नो रिस्पेक्ट, नो फियर। ना तो जिंदगियों से, और रिस्पेक्ट और फियर कैसे आता है? सिर्फ संडे सर्विस से नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी, होल वीक, 24 घंटे जब हम घर में होते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर वॉचिंग, हम क्या कर रहे हैं, हमारा वे ऑफ लिविंग क्या है। हम किसी अपनी बातों से किसी को दुख तो नहीं दे रहे, मेरी बातों से कोई हर्ट तो नहीं हो रहा। वी आर सो केयरफुल, क्योंकि हम अपने खुदा की कैरेक्टर्स को जानना शुरू कर देते हैं। तो जब मैं बाइबल में से देख रहा था खुरूज की किताब में कि वो पूछता है कौन है खुदा, और मैं नहीं उसे जानता, मैं क्यों जाने दूं, बल्कि और सख्ती करता है। अभी वो जानता नहीं है कि खुदा कौन है, अभी उसे पता नहीं है कि खुदा ने उसे कैसे मजा चखाना है, उसे पता नहीं है कि इस्राएल का खुदा मेरे खुदाओं से बड़ा है, मेरे देवताओं से बड़ा है, कैसे वो मेरे खुदाओं को फेल करेगा, कैसे वो मुझे शिकस्त देगा। इस्राएल का खुदा पानियों पर हुकूमत करता है। इस्राएल का खुदा, वो जानता नहीं था कि वो हाथ बढ़ाएगा और बहरा कुलज़म को 2 हिस्से कर देगा। वो जानता नहीं था कि इस्राएल का खुदा जुएं भी भेज सकता है, वो पानी को खून भी बना सकता है, वो मेरे घर में मेंढक भी भेज सकता है, प्योर वो दरियाए नील जिसका पानी शफाफ है, जहां से हम पानी पीते हैं, उसको खून बना सकता है, गंदा कर सकता है। He couldn't understand, वो सोचता था जादूगर हैं, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट मेरे पास हैं। तो मैं जब इस बात को सोच रहा था तो मैंने यही देखा, वो तो फिरौन था, लेकिन आज भी लोग इसी तरह की बातें करते हैं। बाइबल ये बताती है कि जब ऐसा हुआ, आगे चलते जाए तो क्या किया। अब वो लोग जो खुदा को जानते हैं, अब मैं देख रहा था ये तो नहीं जानता क्योंकि इसने सुना नहीं है, ये नहीं जानता क्योंकि उसने इकरार किया आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना ही नहीं है। यही लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा, कहता है आई नेवर हर्ड अबाउट हिम। कुछ लोगों को तो चलो जायज माना जा सकता है, उन्होंने सुना ही नहीं खुदा के मुतालिक। पर आप बताओ, हम बचपन से खुदा के मुतालिक सुन रहे हैं ना? जब से हमने आंख खोली, हम खुदा की कुदरत के मुतालिक सुन रहे हैं। हम खुदा को देखते हैं कि खुदा कैसा पाक है। हम खुदा के मुतालिक मुख्तलिफ आसमानों से मुख्तलिफ कलीसियाओं में सुन रहे हैं, मैसेजेस सुन रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों मैसेजेस सुन चुके हैं। पर अगर बिहेवियर में चेंज नहीं है तो इसका मतलब वी स्टिल डोंट नो अबाउट हिम। अगर चेंज नहीं आया तो इसका मतलब है रिबेलियस एटीट्यूड। और अभी तक हम में चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि खुदा का खौफ हमारी जिंदगियों में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जिसको जानते हैं उसका खौफ पैदा होता है। अगर आपको पता है ना हुकूमत में ये काम करेंगे तो इसकी सजा मिलेगी, खौफ पैदा होगा।
تو بائبل اس میں بتاتی ہے اسرائیل بھی اسی طرح سے کرتے تھے. ایکسیڈس کی ہی کتاب اور اس کے آخری چیپٹرز کے اندر اگر چلے جائیں تو اگر وہاں پر میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تو یہاں پر یہ تو موسیس کہہ رہا ہے کہ جس کو وہ نہیں جانتے، لیکن آگے چل کے میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں. جب میں اس چیپٹر کو پڑھ رہا تھا تو یہاں پہ لکھا ہے 32 چیپٹر میں آ جائیں اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے. وہ شخص تھا جس نے نہیں سنا. اب ہم وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے سنا، دیکھا، چھوا. وہ لوگ کیسے ہیں؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے 32 چیپٹر 1، جب لوگوں نے دیکھا موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے، اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے. اب یہ دیکھو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے. یو نوٹس، جب پہاڑ پر ابر آتا تھا، اس کی حضوری آتی تھی، پہاڑ ہلتا تھا. خیمہ اجتماع کے اوپر جب موسیٰ پہاڑ پر جاتا تھا، انہوں نے دیکھا کہ خداوند کی آگ کس طریقے سے ان کو روشنی دے رہی ہے. پلر آف فائر ان کے آگے آگے تھی. خداوند کا بادل ان کے چھتری بن کر ان کے اوپر چل رہا تھا. ابھی تک خدا کو نہیں وہ جانے. موسیٰ 40 دن کے لیے حکم لینے کے لیے گیا، خدا سے بات کرنے کے لیے، اور وہاں پر 40 دن ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک وہ آئے نہیں. تو کچھ لوگ کس کے پاس آتے ہیں؟ ہارون کے پاس. اور ہارون کیا کرتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے. اب دیکھیں یہاں پر وہ کس کو ریپلیس کر رہے ہیں؟ کس کو ریپلیس کر رہے ہیں؟ خدا کو ایک دیوتا کے ساتھ. آسمانوں کا خدا جو زمین میں نہیں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے، اس کو ایک بچڑے میں رکھنا چاہتے ہیں. وہ خدا جو الوہیم، ایدونائے، یہوے، جو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی صورت میں نازل ہوا اس دنیا پر، اس خدا کو کہتے ہیں اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو بنا ہمارے لیے. وہ موسیس ابھی تک آیا نہیں ہے، اس نے دیر لگا دی ہے. اور بائبل کیا کہتی ہے کہ مبارک وہ لوگ ہیں جو اس کا انتظار کرتے ہیں. دیر میں ہم غلطی بھی، جب انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم غلط ڈائریکشن لے لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابراہیم نے بھی غلط ڈائریکشن لے لی، اپنی بیوی کی بات مانی اور اس نے کہا کہ جی بس ہو گیا، اب ہاجرہ کے پاس جاؤ اور میرے لیے اولاد پیدا. اور اس کی وجہ سے آج بھی پوری دنیا میں لڑائی ہے. He should wait. خدا نے اسے یہ نہیں کہا تھا. تو انتظار جب ہم کرتے ہیں تو چیزیں برکت میں بدلتی ہیں. یہاں پر انتظار ختم ہو گیا. اور what happened؟ جب انتظار ختم ہوتا ہے تو لکھا ہے اپنی بالیاں لے کر آؤ. وہ بالیاں لے کر آتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے؟ اب دیکھو خدا کیسا بنا رہے ہیں. لکھا ہے سب نے بالیاں سونے کی اتار کر لڑکوں نے اس کے ہاتھوں میں دی. چیپٹر 32 پڑھ رہا ہوں، بعد میں آپ کو موقع پلے ضرور پڑھیے. اور لکھا ہے ہاتھوں میں لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا. ورس 4 چیپٹر 32، جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی. لو جی، خدا دی شکل چھینیاں نہ بنا رہے نے، ٹک 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 ٹک، ایتھوں تھوڑا موٹا لگ رہا ہے، ایتھوں پتلا کر دی. امیجن واٹ کائنڈ آف اے گاڈ. اور یہ خاص بیان کیا گیا، خدا کی صورت چھینی نہ ٹھیک کی تھی، تھوڑیاں نہ خدا بنایا. اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مورخ تو کیسا بندہ ہے جس بیج کو تو بوتا ہے اور بعد میں وہ درخت بنتا ہے اور تو اسے کاٹتا ہے. آدھی لکڑی سے تو کیا بناتا ہے؟ اپنے لیے دیوتا کریٹ کر لیتا ہے اور آدھی لکڑی کے اوپر کباب گرم کرتا ہے. تو جانتا نہیں کہ بیج بھی تو نہیں بویا؟ اگانے والا خدا، تو کس خدا کو مان رہا ہے؟ اس خدا کو تو نے چھینی سے بنایا ہے، تو نے کارو کیا ہے. ہمارے من میں جو خدا ہے وہ بڑا چھوٹا خدا ہے. اگر ہم خدا کو کبھی جان لیں کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے تو ہم اتنی زیادہ اس کی عزت کریں گے.
اتنا زیادہ اس میں روٹڈ اور گراؤنڈڈ ہوں گے, اتنا زیادہ ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ چھینی سے صورت بنائی, موسیٰ کو اوپر خدا نے بتا دیا تھا تھلے کی ہو رہی, چل جا کے دیکھ کہ تیرے لوگ بگڑ گئے, تو نیچے جا. وہ جاتا ہے 10 احکام لے کے آتا ہے, اس کو غصہ چڑھتا ہے, وہ توڑ دیتا ہے 10 احکام کو. لاویوں کا قبیلہ آتا ہے, اسے کہتا ہے تم جا کے مارو ان کو, اور پھر بائبل یہ بتاتی ہے 3000 لوگ اس دن مر جاتے ہیں. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں, فرعون وہ تھا جس نے سنا نہیں تھا, جو جانتا نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے خدا کے متعلق سنتے آئے, اس کو دیکھا, اس کو جانا, اس کو ایکسپیرینس کیا. Are you with me? یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا, سنا, جانا, ایکسپیرینس کیا؟ من بھی برستا تھا, چٹانوں سے پانی بھی نکل رہا ہے, 2 حصے بھی ہو رہے ہیں, اور خدا کو دیکھ بھی رہے ہیں. ان کے بچڑے بکریاں مر رہے ہیں, ایک طرف اندھیرا ہے, ایک طرف اجالا ہے. کیسے ان کے پہلوٹھے مر گئے, ان کے پہلوٹھے زندہ ہیں, پر ان کا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا. انہوں نے تو خدا کی قدرت کا مزہ چکھا, انہوں نے تو خدا کو چھوا اور دیکھا. لیونگ گاڈ, کیسا خدا وفادار, a God of covenant, جو عہد و پیمان کا خدا ہے, جس نے وعدہ کیا ابراہیم سے اور باقی نسل سے نبھا رہا ہے. ابراہیم کے ساتھ تھا وعدہ کیا, نسل باغی ہو چکی تھی, بت پرست ہو چکی تھی, پر ان کے گھروں پر بھی کراس کا نشان بنایا گیا اور ان کے پلوٹھے بھی نہیں مرے. Why? They were not righteous. They were not good enough. ان کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی. کیوں ان کو بچایا؟ کیونکہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کووننٹ باندھا تھا. اور ہمارا خدا کووننٹ کا خدا ہے. آمین. آپ جس خدا کی پرستش کرتے ہیں, جس کے بارے میں موسیٰ کہتا ہے I don't know about him, میں اور آپ اس کو جانتے ہیں. میرا اور آپ کو پالا تو روز اس سے پڑتا ہے. بنی اسرائیل کا پڑا, پر میں سوچتا ہوں کیسے بدقسمت لوگ تھے جنہوں نے ایرن کو, ہارون کو سونا لا کے دیا اور کہا چھینیاں نہ ساڈا خدا بنا. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ اس نے آگ میں ڈالا تو موسیٰ آگے پوچھتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ کہنا میں نہیں پتہ لگا, میں نے سونا آگ میں ڈال دیا, اندروں ایک بچڑا نکل آیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا, وہ یہ نہیں کہتا میں نے بنایا. دیکھو لوگ جو ہوتے ہیں نا بیان کرنے کا, لفظی جو بات ہوتی کیسے ہوتی, گناہ کو نہ ماننا, جی میرا کوئی قصور نہیں جی, نہ جی میں کیسے کر سکتا, میں تے سونا وچ پٹھی چ سٹیا, وہ اندروں پج کے بچڑا باہر نکل آیا. آپ سوچو یہ جملہ کیا ہے, وہ کس پہ ڈال رہا ہے؟ لوگوں پہ. وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں کیتا جے, اے لوگاں نے منو اکسایا. میں ایک دن سوچ رہا تھا, میں نے کہا موسیٰ ہوتا کہندا جی مار دیو منو, میں تو نہیں دیوتا کو. اور پھر لکھا ہے ہارون نے وہاں پر مذبح بھی بنایا. اس نے کہا یہ وہ دیوتا ہے جو تمہیں نکال کے لایا ہے, اور ان کے لیے عید کی. اور پھر لکھا ہے بائبل میں اسی چیپٹر میں, اور وہ اس مذبح پہ گرد کودنا شروع کر دیا, انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. کس کے گرد؟ سونے کا بچڑا بے زبان, جس کو ہاتھوں سے بنایا, جس کو لوگوں نے کریٹ کیا, اس کے گرد خوشی منا رہے ہیں. اور آگے پتہ ہے جملہ کیا لکھا ہے؟ یہ وہ دیوتا ہے جو مجھے مصر سے نکال کے لایا. اب یہ لوگوں کا حال ہے جو خدا کو جانتے ہیں. آج بھی یہ ہوئی جے, یہ اس ٹائم کی بات نہیں ہے, آج بھی یہی ہے. ہم اچھلتے پھرتے ہیں, ان دیوتاؤں کے گرد گھومتے ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے پراسپیرٹی دی. اپنی ایجوکیشن, اپنی دولت, اس پر فخر کرتے ہیں, ملکوں پر فخر کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ہاں اس کی وجہ سے مجھے برکت ملی ہے. یہ چیزیں ہیں جن سے مجھے برکت مل گئی. میری وزڈم, میں بہت چلاک انسان ہوں, میں بہت وائز ہوں, میں بہت آئی ایم ویری کریٹو. ہم سارا کریڈٹ لے رہے ہیں اور اسی دیوتا کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. بائبل یہ بتاتی ہے
That picture represent آج کے اس انسان کو بھی جو یہاں پر تھا. یہ وہ لوگ تھے, ایک تھا جو نہیں جانتا تھا, یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے تھے, اور میں اور آپ بھی ان میں ہیں. Where do you see heaven? آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. He talks about God. وہ ایلون مسک کے متعلق بات نہیں کرتا, وہ اسٹیو جاب کے متعلق بات نہیں کرتا, وہ امریکہ کے متعلق بات نہیں کرتا. کس کی بات کر رہا ہوں؟ آسمان کی. آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے. جب آپ آسمانوں پر ستاروں کو دیکھتے ہیں, بلینز آف گلیکسیز دیکھتے ہیں, اور خداوند جنہوں نے ستاروں کو نام بھی دیا, تو آپ خدا کو یاد کرتے ہیں. بائبل یہ بتاتی ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے, اور آگے چل کے کہتا ہے بائبل میں, دن دن سے فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. یہ جو جتنے سٹارز ہیں, جتنے ستارے ہیں, سورج, زمین, جتنا جو کچھ بھی ہے, وہ ساری ہمارے خدا کے ہاتھ کو دکھاتے ہیں. کریٹو ہینڈ. ایک خدا خدا ہے کہ وہ چھینی نہ منہ بنایا جائے. یہ انسان ہے جو غلط قسم کے مجسمے اپنے لیے بناتا ہے. ہمارا خدا تو روح ہے, اور بائبل میں لکھا ہے خدا روح ہے, اس کی کوئی صورت نہیں ہے. وہ مجسم ہوا صورت میں تاکہ مجھے اور آپ کو اپنا چہرہ دکھائے. اور پھر جب وہ مجسم ہوا تو فلپ کہتا ہے تو اتنا خدا کے متعلق بات کرتا ہے. جان چیپٹر 10 میں اس کا ذکر ہے. وہ کہتا ہے اتنا تو خداوند کے بارے میں بات کرتا ہے. شو اس اے گاڈ. اس نے کہا اتنی دیر سے میں تمہارے ساتھ ہوں, کیا تم ابھی نہیں جانتے؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ ایک ہیں. You don't know about God? آسمان اس کو بیان کرتا ہے. آپ خدا کو دیکھ نہیں سکتے تھے, اس کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا, پر خدا کی گلوری کو ظاہر کرنے کے لیے یسوع اس دنیا میں آیا اور ہمارے درمیان رہا تاکہ ہم اس کا جلال دیکھیں, اس کی روشنی دیکھیں, اس کو چھو سکیں. کیونکہ انسان کی جو ڈیزائر تھی وہ اپنے لیے دیوتا بناتا تھا کہ وہ خدا کو دیکھے. خدا نے وہ بھی ڈیزائر پوری کرتی ان کی. دیوتا کی ضرورت نہیں, میں تم جیسا انسان بن کر آؤں گا تاکہ تم مجھے چھو سکو. دیوتا تو بولتے نہیں ہیں I will talk to you. دیوتا تو پرووائڈ نہیں کر سکتے, ان کو تو کارو کیا ہے. میں میریکل کروں گا, میں تمہارے لیے سیکریفائس بن کے آیا ہوں. میں جب بائبل میں سے اس کو پڑھ رہا تھا, بائبل بتاتی ہے یرمیہ کی کتاب اس کا 9واں باب 23-24 ورس میں لکھا ہے, خداوند یوں فرماتا ہے. غور کیجئے کیا لکھا ہے. یہ خدا فرما رہا ہے, نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر, نہ کوی اپنی قوت پر, اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے. جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور مجھے جانتا ہے. کیسی بات ہے. خدا نے یرمیہ کو کہی, باقی سب چیزیں دوسری ہیں. آپ اپنی چیزوں پر, اپنے ویزوں پر, اپنی دولت پر, اپنی کوئی بھی چیز, خوبصورتی پر, اپنی لیاقت پر فخر نہ کریں. یہ سب ختم ہو جائے گا, صرف یسوع نام قائم رہے گا. فخر کرنا ہے تو یہ سمجھ لیں یار خدا نے مجھے اس دنیا میں یہ برکت دے دی کہ میں اس کو جان سکوں. خدا کو جان لینا ایک اتنی بڑی برکت ہے کہ جو اس کو جان لیتے ہیں وہ فردوس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. They will live. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. جس کو فرعون نہیں جانتا تھا, کہتا ہے کون ہے تو, پر میں اور آپ جانتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اس پر فخر کرو. Who is God? میں چند ایک چیزیں جلدی سے اس میں سے بیان کروں گا. Who is God? God کی جب ڈیفینیشن میں دیکھ رہا تھا
بہت مختلف طریقوں سے, اور مختلف جو تھیولوجینز ہیں, تھیولوجی کے علم رکھنے والے, بڑی ڈاکٹریٹ جنہوں نے کی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں وی کی ناٹ ایکسپلین گاڈ. انفینٹی کو کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ وہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور وہ کہتا ہے یہ خدا کا ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ڈاکٹر ایڈرین راجرز اپنی ایک بک میں لکھتا ہے کہ سیلف ایگزسٹنس آف گاڈ, دا نیم جہوے از یوزڈ 6800 ٹائم ان اے بائبل. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے وداؤٹ اوریجن. خدا کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا کوئی اوریجن نہ ہو. ہارون نے جو بچڑا بنایا ویسا نہیں, اس کا تو اوریجن تھا, بالیاں اتاری اور خدا بنا دیا. ہمارے خدا کا کوئی اوریجن نہیں ہے, اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اتنی ملین سال. نو, اوپر جائیں گے تو شاید کچھ علم ہو ہمیں, کیونکہ اس ذہن میں تو خدا کی قدرت سما نہیں سکتی, نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. سو یس, اٹ از ہارڈ ٹو ڈائجسٹ خدا کی قدرت کو, خدا کے علم کو, لیکن خدا نے آسان کر دیا تاکہ میں اور آپ اسے سمجھ سکیں. لکھا ہے سب چیزیں اسی نے پیدا کی, اور خدا کے لیے سب, وہ مخلوقات سے پہلے موجود تھا. اب خدا کو بیان کون کر رہا ہے؟ مسیح. خدا کو بیان کرنے کے لیے یسوع اس دنیا میں اترا تاکہ مجھے اور آپ کو خدا کا چہرہ دکھا سکے. لکھا ہے وہ جو خدا کے برابر تھا, اس نے خدا کو قبضہ رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. امیجن کریں, خدا کو میں اور آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. وہ انسان کی صورت میں آیا تاکہ میں اور آپ اسے جان سکیں, ہم اسے ڈیفائن کر سکیں, ہم دیکھ سکیں کہ خدا کیسا تھا. اور خدا کو بیان کرنے کے لیے بیٹا اس دنیا میں آیا. خدا بیٹا بن گیا, وہ انسان بن کے. اب کبھی آپ نے غور کیا ہے خدا ٹائم سے اور سپیس سے باہر ہے؟ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ مجھے 25 دسمبر سیلیبریٹ کرنے کے لیے آلموسٹ 11 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا. am I right؟ ہے نا. آپ کو مارچ 1 تک جانے کے لیے پورا مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا, پر خدا کو ویٹ نہیں کرتا. خدا پہلی مارچ میں پہلے چلا جاتا ہے. خدا ٹائم سے باہر ہے. خدا کو ٹائم میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹائم کے اندر ہے, وقت گزرے گا, سال گزریں گے اور پھر خدا وہاں تک پہنچے گا. وہ یہاں پر بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. وہ پاکستان میں بھی ہے اور انڈیا میں بھی ہے. وہ آسٹریلیا میں بھی ہے, وہ ملیشیا میں بھی ہے, وہ یورپ میں بھی ہے, وہ دبئی میں بھی ہے, وہ جھونپڑی میں بھی ہے, وہ محلوں میں بھی ہے, وہ دل میں بھی ہے. وہ ہر جگہ پر موجود ہے کیونکہ وہ ٹائم اور سپیس میں نہیں رہتا. وہ ہر جگہ ہے, وہ گاڑیوں میں ہے. اسی لیے سام 139 پڑھا گیا, خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاؤں. میں چڑھ جاواں آسماناں دے اتے تے اوتھے ہے تو ہی, وچھاواں بسترا پاتال وچ تے اوتھے ہے تو ہی. اندھیرے میں چلا جاؤں تو ہے. میں سوچتا ہوں اندھیرا مجھے چھپا لے گا. آپ کو پتا ہے انسان گناہ کب کرتا ہے؟ جب وہ سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اور وہ سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا یار کر لو. اور جوزف جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. بند کمرے میں, گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے, جب اس کے اوپر جوانی میں آزمائش آتی ہے, 25 سال کا خوبصورت نوجوان, ایک جوان عورت اسے گناہ کی آفر کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے. اٹ از ناٹ ون ٹائم, اگین اینڈ اگین, اگین اینڈ اگین. اور اس دن تو حد ہی کر دی, اس دن تو اس کو کپڑوں سے پکڑ لیا. پر جو یہ خدا کو جان لیتے ہیں پھر وہ بدی تو پاج دے جائے, پھر وہ بدی سے بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کیوں خدا کا گنہگار بنوں, خدا تو دیکھ رہا ہے. 44 گھر میں نہیں ہے,
पर खुदा की आंखें हर जगह इंसान को देखती हैं, और वो देखती हैं। लिखा है हमारी जिंदगी खुली किताब की मानंद है। वो खुदा हर जगह मौजूद है। और जब मैं इसको देख रहा था तो पहली एक चीज 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा कि खुदा देखता है। ही इज ओमनिशंस। खुदा की मुख्तलिफ खूबियां और उसके करैक्टर्स, उनकी चीजों को हम पढ़ेंगे विदाउट लिमिट। इसका क्या मतलब है? कुल मार्फत, इल्म गायब की सलाहियत रखने वाला खुदा जो आसमानों से देखता है। बाइबल में लिखा है, अभी ज़बूर पढ़ा गया, ज़बूर 32 33 में भी लिखा है आसमानों पर से देखता है और हर शख्स को उसने बनाया। हम तो थोड़ा सा कोई 100, मेरा ख्याल 100 फ्लोर पे चले जाएं, नीचे इंसान नहीं नजर आएंगे हमें। हमारी आंखें तो इतनी छोटी हैं। खुदा बिलियंस, पता नहीं करोड़ों माइल्स अवे, हमसे दूर भी वो हमें देखता है। ना सिर्फ हमें देखता है बल्कि हमारे दिलों को भी देखता है, हमारे दिलों पर भी निगाह करता है, हमारे इनसाइड भी देख रहा है। हम उसके सामने एक स्केलेटन भी हैं और वो अंदर भी देख रहा है। हमारे ख्यालों को भी लिखा है, और साम 139 में लिखा है मेरे ख्यालात तेरे हजूर रेत के जर्रों की मानंद हैं। टू मैनी, बहुत सारे ख्यालात हैं और तू उनको भी जानता है। हर एक ख्याल तू जानता है खुदावंद। ही इज ओमनिशंस। ओमनिशंस कहते हैं जो खुदा जानता है हर चीज को। बाइबल में क्या लिखा है? सलाहियत रखने वाला। और दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कल का इल्म बता सके। उसकी भी एक लिमिट है। अगर खुदा उसके जहन को खोल दे, खुदा ने यूसुफ के जहन को खोला तो वो ख्वाबों की ताबीर करना शुरू की। खुदा ने दानियल के जहन को खोला तो उन्होंने ख्वाबों की ताबीर की। लेकिन कभी ना सोचें कि खुदा आपके हाथ को देखकर आपका लोग फ्यूचर बता देंगे। फ्यूचर खुदा को पता है। वो तोता नहीं बता सकता आपको। लोग तोतों से भी फाल निकलवाते हैं ना जाके कि जी मेरे जरा कड्डियो मेरा की फ्यूचर है। और बाइबल क्या बताती है? ही नोज एवरीथिंग। हमारा खुदा सब कुछ जानता है, जिसको फिरौन कहता है मैं उसे नहीं जानता। इस्राएल एक्सपीरियंस करके कहते हैं हम उसे नहीं जानते, देवता बना। मैं और आप क्या कहते हैं? बाइबल में लिखा है 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 20 लिखा है खुदा सब कुछ जानता है। जो हमारे दिल में है वो सब कुछ जानता है। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 20 लिखा है जो कुछ हमारे दिल में है खुदा सब कुछ जानता है। अभी भी जितने लोग दिल च कह रहे हैं पादरी नूं खत्म कर देना चाहिए, ये भी खुदा सुन रहा जे। हकीकत बता रहा हूं, आपके ख्यालों से वाकिफ है वो। आपके ख्यालों में जब आप बैठे हुए हैं, सेल फोन पे खेल रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, खुदा आपको नजर आ रहा है। बैठे थे चर्च ने पर मजा फेसबुक दा ले रहे ने। खुदा सब कुछ देख रहा है। ही इज ओमनिशंस। बंद कमरे में खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, लॉक लगा के आप क्या करते हैं? खुदा ही वेंदा जे। खुदा वो भी जानता है जब आप अपनी आंखों से किसी को शिकार करते हैं, आंखों से बुरा भला कहते हैं। लिखा है वो हमारे ख्यालात को जानता है। थैंक यू। दूरों ही पता लगता है आप बाइबल बहुत पढ़ते हैं। प्रेज गॉड। दूर से नजर आ जाता है बंदा आकड़ खां आ गया जी। साड़ी चाल ही दस देंदी असी किन्ना को चर्च हंबल तरीके ना आए। खुदा ते शांत नहीं कर रहे। ही इज ओमनिशंस गॉड। जो कुछ दिल में है वो सब कुछ जानता है। वो चैप्टर 10 वर्स 29 और 30 बाइबल में देखिए, बड़ी खूबसूरत वर्स है। लिखा है क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती? मैं
ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی. لوگ خدا کو یہ بھی پتا ہے کیڑی چڑی نے ڈگنا ہے. غور کر رہے ہیں؟ اب یہاں پہ کیوں مثال دی گئی چڑیا کی؟ کیونکہ یہ سب سے چھوٹی چیز ہم سمجھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہم سوچتے ہیں خدا تو بڑا ہے، چھوٹی چیزوں کی فکر نہیں کرتا. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ 2 پیسے کی جو چڑیاں بکتی ہیں وہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں گرتی. اس کا مطلب ہے مائنر ڈیٹیلز. ہی از اومنیشنس، آل نوئنگ گاڈ. آپ کی زندگی میں کیا ڈیٹیل چل رہی ہیں؟ مائنر ہیں یا میجر ہیں؟ آپ کی زندگی میں بیماری کیا ہے؟ مائنر ہے یا میجر ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ سب کچھ خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور آگے چل کے اور اس کو ایکسپلین کرتا ہے، لکھا ہے بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں. تو جی خدا نے گن کے بال دیتے جے. یہاں پہ کئیوں سے میں نے بال جو لگواتے ہیں میں نے پوچھا کنے دا لگتا ہے، کہتے ہیں 1000 روپیہ لگ جاندے جے. سارے بال خدا نے گنے ہوئے ہیں. کیڑی ایج کنے کو رہ جائیں گے وہ بھی خدا نو پتا ہے. اسی لیے بائبل میں لکھا ہے اپنے بدن کی حفاظت کر، یہ خدا کا مقدس ہے. نہیں ایک دوسرے نہ ویکھو. کئی دفعہ ہم وہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، اے تواڈے لئی گل ہو رہی جے. نہیں یہ سارے لیے ہو رہی ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خدا سب کچھ جانتا ہے. دس از واٹ آئی وانٹ یو ٹو نو ٹوڈے. آپ نے اس چیز کو لے کر جانا ہے. آپ کے بچوں کی حرکتیں، آپ کی خاوند کی، آپ کی اپنی، آپ کے گھر، آپ کے ملک، حکومتوں کی خبریں، ہر چیز کو خدا جانتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ کی کوئی نیڈ ہے جو بہت بڑی ہے، خدا اسے بھی جانتا ہے. خدا آپ کا خیال رکھتا ہے. آپ نے آج اس چیز کو لے کر جانا ہے. یہ بار بار مینشن کیا گیا ہے. آپ نے اس چیز میں سوچنا ہے. وہ آپ کے خیالات کو جانتا ہے، وہ آپ کی زبان کو جانتا ہے، وہ آپ کی زبان میں سے وہ الفاظ جو ابھی نکلے بھی نہیں اس کو بھی جان لیتا ہے کہ کی کہن لگا جے. خدا ان الفاظ کو بھی واقفیت رکھتا ہے. Psalm 139 اور اس کی ورس 4 میں یہ بات لکھی ہے. بائبل میں لکھا ہے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو آئے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو. لو ہم اس خدا کی بات کر رہے ہیں جو چھینیوں سے نہیں بنایا جاتا. ہم اس خدا کی بات کرتے ہیں جو پیدا نہیں ہوتا، سیلف ایگزسٹنگ گاڈ، جو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ مجھے اور آپ کا باپ کا چہرہ دکھا سکے، تاکہ میں اور آپ خدا سے ڈر سکیں. سیلف ایگزسٹنگ گاڈ جس کو کوئی بنا نہیں سکا، لیکن میرے اور آپ کے دل میں وہ سما جاتا ہے جب آپ اسے پکارتے ہیں. لکھا دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. وہ جو پانیوں کو مٹھیوں میں لے لیتا ہے، وہ جو ریت کے ذروں کو بھی کاؤنٹ کرتا ہے، جو آسمانوں کے ستاروں کے نام رکھتا ہے، بلینز آف گلیکسیز، جو بالوں کو بھی کاؤنٹ کرتا ہے، جو 2 پیسے کی چڑیوں کا بھی حساب رکھتا ہے، جو مچھلی بھی، جو جس کو پتا ہے کون سی مچھلی منہ میں سکہ لے کر آئے گی، اس کا بھی پتا ہے کہ پترس اس میں ڈالے گا یہ اس میں آئے گی. وہ سب کو جانتا ہے. کیڑے مکوڑوں سب کا خیال رکھتا ہے. ہر چیز کو جاننے والا خدا. جب آپ اس کو جان لیں گے تو پھر گناہ نہیں کریں گے. پھر آپ کا دل گناہ کرنے سے ڈرے گا. پھر آپ خدا کی بندگی میں لگیں گے. پھر آپ جھک جائیں گے. پھر آپ زبور 9 میں جیسا لکھا ہے، اے میرے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، I love you so much. پھر آپ داؤد کی طرح گیت گائیں گے. پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ ناچ کر گیت گائیں. آپ کا دل کرے گا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھے. آپ خدا کی حضوری میں جھکے رہیں، کیونکہ آپ کو قادر مطلق خدا نظر آئے گا. آپ کو وہ خدا نظر آئے گا جو آپ کو بہت پیار کرتا ہے. میں اور آپ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم فرعون کی طرح سے ڈس اوبیڈینٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم فرعون کی طرح سے کہتے او کیڑا خدا جی، اسی نہیں انہوں جان دے.
یہ لکھا पंजाबी में, पंजाबी च बोलो थे. इसी तरह से कहा, कौन सा खुदा, मैं नहीं उसे जानता, पर जो जानते हैं वो भी नहीं उसका खौफ मानते. इसलिए मैं आज आपको चैलेंज देके जाना चाहता हूं. खुदा ने मौका दिया, हम इस पूरे सीजन में वी आर गोना टॉक अबाउट मोर अबाउट गॉड. एवरी संडे हम इसको डिफरेंट डायरेक्शन में लेंगे. एंड यू आर, मेरा ये पैशन बन गया. मैंने कहा खुदावंद इंसान गुनाह क्यों करता है. एंड आई आस्क्ड अगेन, खुदावंद लोग तुझसे बेवफा क्यों हो रहे हैं. और खुदावंद ने कुछ चीजें रिवील की और खुदावंद ने कहा तू बता दे. और ये चीज मेरे दिल में फंस गई. मैंने कहा ओके, आई एम गोइंग टू रिमाइंड देम कि खुदा तू कौन है. एक वर्ष पढ़ते हैं और फिर हम दुआ करते हैं. लिखा है 3री आयत से, और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मुकानों के दफीने तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं इस्राएल का खुदा हूं, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है. मैंने अपने खादम याकूब और अपने बरगजीदा इस्राएल की खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया. और फिर आगे कहता है 5वीं वर्ष में, मैं ही खुदावंद हूं और कोई नहीं मेरे सिवा, कोई खुदा नहीं. आगे कहता है मैं ही खुदावंद हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं. मैं ही रोशनी का मुअज्जद और तारीकी का खालिक हूं. मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूं. मैं ही खुदा ये सब कुछ करने वाला हूं. आमीन. आप उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसके सामने कोई दूसरा खुदा नहीं है. आओ हम खड़े हों और शुक्रगुजारी करें.